السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس قال کان ثابت بن قیس بن شماس خطیب الانصار۔ یہ مشکاۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 576 کی پہلی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ثابت ابن قیس ابن شماس خطیب الانصار تھے، یعنی انصار کے یہ خطیب تھے، انہیں نصیحت کرتے تھے، وعظ کہتے تھے، یا انصار میں یہ بلند آواز تھے جب ان کی بات دوسروں تک پہنچانی ہوتی تو اس کا فریضہ یہی انجام دیتے تھے۔ تو ثابت ابن قیس ابن شماس یہ خطیب الانصار تھے، ان کی آواز بلند تھی۔ فلما نزلت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے لوگو، لا طرف اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، اپنی آواز اونچی نہ کرو نبی کی آواز سے، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، الی آخر الآیہ، یعنی اس آیت کے آخر تک۔ کیا اس کے بعد ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہ کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ تو جب یہ پوری آیت نازل ہوئی، جلسہ ثابت فی بیتہ، تو ثابت ابن قیس اپنے گھر میں بیٹھ رہے، وَاحْتَبَسَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے، گویا اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا اور گھر سے نکل کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضر نہیں ہوئے۔ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ، تو جب آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ سے دریافت کیا، فقال، ارشاد فرمایا، ما شان ثابت ایشتکی، ثابت کا کیا حال ہے، یعنی ثابت ابن قیس کا کیا حال ہے، کیا وہ بیمار ہیں یا انہیں کوئی تکلیف ہے، وہ آ نہیں رہے ہیں؟ فَأَتَاهُ سَعْدٌ، تو سعد ابن معاذ کو بھی ان کے بارے میں قاعدے سے معلوم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور وہ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس کے پاس آئے۔ فَأَتَاهُ سَعْدٌ، تو ثابت کے پاس سعد آئے، فَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں یا ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول کا ذکر کیا، انہیں سرکار کی بات بتائی کہ حضور آج تمہارے بارے میں اس طرح سے دریافت کر رہے تھے۔ فقال ثابت، تو حضرت ثابت ابن قیس نے فرمایا، انزلت هذه الآیہ، یہ آیت نازل ہو چکی ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ آیت نازل ہو چکی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي مِنْ أَرْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بات کرتا ہوں۔ انی من ارفعکم صوتا، میں تم میں سب سے زیادہ اونچی آواز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں۔ فانا من اہل النار، تو جب تو میں جہنمی ہوں، اس لیے کہ جو اونچی آواز کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔
تو اعمال ہمارے سارے جب برباد ہو جائیں گے تو میں جہنمی ہو جاؤں گا۔ فذکر ذلک سعد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت سعد ابن معاذ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسے ذکر کیا، بیان کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل ہوا من اہل الجنہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ وہ اہل جنت سے ہیں، وہ جنتی ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس کی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دنیا میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ معاملہ صرف آواز کے بلند یا پست ہونے کا نہیں ہے، بلکہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کا ہے۔ اگر کوئی شخص آداب کو ملحوظ رکھتا ہے اور کسی وجہ سے اس کی آواز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی پست آواز میں ہی بات کرتا ہے لیکن وہ بغیر کسی لحاظ کے جواب دیتا ہے اور بغیر کسی ادب کی وہ باتیں کرتا ہے تو پست آواز میں بات کرنا بھی اس کے عمل کے بربادی کا سبب ہو سکتا ہے۔ جیسے یہاں حضرت ثابت ابن قیس بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بات کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کی آواز ہی بہت بلند تھی۔ وہ آہستہ بھی بولنا چاہتے تھے تو ان کی آواز اونچی ہو جاتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب ملحوظ رکھتے تھے، اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ اہل جنت سے ہیں۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے فرمایا کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ نزلت سورۃ الجمعہ، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سورہ جمعہ نازل ہوئی۔ فلما نزلت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو جب یہ حصہ نازل ہوا کہ اور دوسرے لوگ ان میں سے جو اب تک ان سے ملے نہیں ہیں۔ قالوا من ہؤلاء یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو اب تک ان سے ملے نہیں ہیں، یعنی صحابہ سے وہ ملے نہیں ہیں۔ قال وفینا سلمان الفارسی، راوی کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان حضرت سلمان فارسی بھی موجود تھے۔ قال، راوی کہتے ہیں فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی سلمان، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک سلمان کے اوپر رکھا۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال من ہؤلاء، اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس ہوتا تو ضرور اس کے کچھ افراد اسے پا لیتے، حاصل کر لیتے۔ اب یہ کہ ہؤلاء سے مراد کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت سلمان فارسی ہیں، اور ہؤلاء جو جمع کے لیے آتا ہے تو یہ عظمت کے خاطر ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ہؤلاء سے اشارہ ہے فارس کی طرف، یعنی چونکہ حضرت سلمان یہ فارس کے رہنے والے تھے تو ہؤلاء سے اشارہ ہے فارس کے لوگوں کی طرف، یعنی فارسیوں میں سے کچھ لوگ ضرور اسے پا لیں گے۔ یا ہؤلاء سے اشارہ ہے مطلقاً عجم کی طرف، فارس یہ عجم کا حصہ ہے، اور ہؤلاء سے عجم کی طرف اشارہ ہے، یعنی اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس ہوتا تو ضرور فارس کے یا ضرور عجم کے کچھ لوگ اسے حاصل کر لیتے، پا لیتے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں اشارہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب، کیونکہ عجم میں ان کے پائے کا کوئی عالم نہیں ہوا۔ تو اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس ہوتا تو اس کے کچھ افراد ضرور اسے حاصل کر لیتے، یعنی عجم کے یا فارس کے یا حضرت سلمان فارسی کے وطن کے۔
متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعنہ، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حبب عبیدک ھذا، یعنی ابا ہریرہ، وامہ الی عبادک المؤمنین، اے اللہ تو اپنے اس بندے یعنی ابو ہریرہ کو اور اس کی ماں کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دے، یعنی اے اللہ تو ان دونوں کی محبت اپنے مومن بندوں کے دل میں ڈال دے تاکہ یہ دونوں تیرے مومن بندوں کے محبوب ہو جائیں۔ وَحَبِّبْ إِلَيْهِمِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بعض نسخوں میں حبب الیہما، الیہما کا مرجع ابو ہریرہ اور ان کی والدہ، اور الیہم اگر کہا گیا تو گویا جمع ما فوق الواحد مان کر کے جمع کی ضمیر لا دی گئی۔ وَحَبِّبْ إِلَيْهِمِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کی جانب مومنین کو محبوب بنا دے، یعنی مومنین کو ان کا محبوب بنا دے، ان کے دل میں مومنین کی محبت ڈال دے تاکہ یہ مومنین سے محبت کریں، یعنی مومنین ان سے محبت کریں اور یہ مومنین سے محبت کریں۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعن عائد بن عمرو ان ابا سفیان اتی علی سلمان و صہیب و بلال فی نفر، اور عائز ابن عمرو سے مروی ہے کہ ابو سفیان یہ جس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے، یہ سلمان اور صہیب اور بلال کے پاس آئے، اور یہ تینوں حضرات دیگر صحابہ کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ علی سلمان و صہیب و بلال فی نفر، یعنی سلمان اور صہیب اور بلال کے پاس آئے اس حال میں کہ وہ سب ایک جماعت میں تھے۔ فقالوا ما اخذت سیوف اللہ من عنق عدو اللہ ما اخذها، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی تلواروں نے اللہ کے دشمن کی گردن سے اپنے پکڑنے کی جگہ کو نہیں پکڑا، یعنی یہ اللہ کی تلواریں اللہ کے دشمنوں کی گردنیں مار رہی ہیں، تو ابھی اللہ کی تلواروں نے اس دشمن خدا کی گردن کو نہیں مارا، اس کی گردن کو الگ نہیں کیا۔ فقال ابو بکر اتقولون ھذا لشیخ قریش وسیدہم، حضرت ابو بکر نے فرمایا کیا تم لوگ یہ بات قریش کے شیخ اور ان کے سردار کے لیے کہہ رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ بات کہی، اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ابو سفیان کی دلجوئی ہو تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں اور دامن اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو اس لیے کہہ کر کے انہوں نے ان کے مرتبے کا لحاظ رکھا اور اس کا اظہار کیا۔ فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْبَرَهُ، ادھر یہ واقعہ ہوا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں اس واقعے کی خبر دی۔ فقال یا ابا بکر لعلک اغضبتہم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر شاید تم نے انہیں ناراض کر دیا ہے۔ لئن کنت اغضبتہم لقد اغضبت ربک، اگر تو نے انہیں ناراض کر دیا ہے تو یقیناً تو نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ لیکن انہوں نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کہا تھا، اور تم نے اس طرح کی بات کہہ کر کے شاید انہیں ناراض کر دیا ہے، اور اگر تم نے انہیں ناراض کر دیا ہے تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ فَأَتَاهُمْ، تو یہ سن کر کے حضرت ابو بکر ان حضرات کے پاس تشریف لائے۔ فقال یا اخوتا اغضبتکم، اور فرمایا پوچھا اے میرے بھائیو، اے بھائیو کیا میں نے تمہیں ناراض کر دیا ہے، یعنی یہ کہہ کر کے یا میرے یہ کہنے سے تم ناراض ہو گئے؟ قالوا لا، وہ حضرات بولے نہیں ہم ناراض نہیں ہوئے، آپ نے ہمیں ناراض نہیں کیا ہے۔ یغفر اللہ لکا یا اخی، اے میرے بھائی اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ بعض نسخوں میں یا اخیہ، اے میرے پیارے بھائی اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ یغفر اللہ یہ اہل عرب عموماً استعمال کیا کرتے تھے اور اپنے بھائیوں کے لیے اس کلمے کے ذریعہ دعا کیا کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ کر دیا اس لیے کہہ رہے ہیں اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ اے میرے بھائی اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت انس سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
حضور نے ارشاد فرمایا آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی انصار کی محبت ہے، وہ آیت النفاق بغض الانصار، اور نفاق کی علامت انصار سے بغض رکھنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو انصار سے محبت کریں وہ مومن ہے، اور جو انصار سے بغض رکھیں وہ منافق ہیں۔ اس میں پورے قبیلہ انصار کی فضیلت اور ان کی شرافت کا تذکرہ ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن البراء قال، اور حضرت براء ابن عازب سے مروی ہے، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، الانصار لا یحبهم الا مومن، انصار سے محبت نہیں کریں گے مگر مومن، ولا یبغضهم الا منافق، اور ان سے بغض نہیں رکھیں گے مگر منافق۔ یا انصار سے محبت نہیں کرتے ہیں مگر مومن، اور انصار سے بغض نہیں رکھتے ہیں مگر منافق۔ فمن احبهم احبه اللہ، تو جو شخص ان سے محبت کرے اللہ اس سے محبت فرمائے۔ فمن ابغضهم ابغضه اللہ، اور جو شخص ان سے دشمنی کرے اللہ اس سے دشمنی فرمائے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ جو انصار سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ اس محبت کرنے والے کو اپنا محبوب بنا لے، اور جو انصار سے بغض رکھے دشمنی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دشمنی کرنے والے کو اپنا مبغوض اور اپنا دشمن بنا لے۔ ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہوگا وہ دنیا میں بھی ناکام و نامراد ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی ہے، فرمایا انا ناسا من الانصار قالوا حين افاء الله على رسوله من اموال حوازن ما افاء، انصار کے کچھ لوگوں نے کہا، کب کہا؟ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوازن کے مال عطا فرمائے جتنا عطا فرمائے۔ فاتفق یعطی رجالا من قریش المئۃ من الابل، تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریش کے لوگوں کو 100 اونٹ عطا فرمانے لگے۔ فقالوا یغفر اللہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انصار کے کچھ لوگوں نے کہا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرمائے، وہ قریش کو یعطی قریشن و یدعنا، وہ قریش کو عطا فرما رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دے رہے ہیں، وسیوفنا تقطر من دمائہم، جبکہ ہماری تلواریں دشمنوں کے خون سے ٹپک رہی ہیں۔ یعنی ہم نے بھی ان سے مقابلہ کیا ہے اور بہادری کے ساتھ ان کا سامنا کیا، ہماری تلواروں نے ان کے سر قلم کیے، ہماری تلواروں سے ابھی ان کے خون ٹپک رہے ہیں، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریش کو عطا کر رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دے رہے ہیں۔ فحدث لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمقالتہم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بات بیان کی گئی، یعنی انصار کے کچھ لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، یہ حضور کو بتایا گیا۔ فارسل الی الانصار، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار کی جانب ایک قاصد بھیجا کہ وہ فلاں جگہ جمع ہو جائیں۔ فجمعهم فی قبۃ من عدم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں چمڑے کے ایک خیمے میں جمع فرمایا۔ ولم يدعو معهم احدا غیرهم، اور انصار کے علاوہ کسی کو ان کے ساتھ طلب نہیں کیا، یعنی صرف اور صرف انصار کو چمڑے کے ایک خیمے میں جمع ہونے کے لیے حکم فرمایا۔ فلما اجتمعوا، تو جب وہ انصار اس خیمے میں جمع ہو گئے، جاءہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ فقال ما حدیث بلغنی عنکم، ارشاد فرمایا یہ کیسی بات ہے جو تمہاری جانب سے مجھ تک پہنچی ہے۔ فقال فقہاؤہم، تو انصار میں جو سوجھ بوجھ والے تھے، جو ارباب علم و دانش تھے، ان حضرات نے عرض کیا اما ذو رائنا یا رسول اللہ فلم یقولوا شیئا، اے اللہ کے رسول ہم میں جو ذو رائے ہیں، جو اصحاب خرد ہیں، جو صاحب عقل ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا ہے۔ واما اناسا منا حدیثۃ اسنانہم، اور ہم میں کچھ وہ لوگ جو ابھی نوجوان ہیں، نو عمر ہیں،
قالوا یغفر اللہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرمائے، یعطی قریشا ویدعو الانصار، کہ وہ قریش کو عطا کر رہے ہیں، 100 اونٹ دے رہے ہیں، ویدعو الانصار، اور انصار کو چھوڑ دے رہے ہیں، وسیوفنا تقطر من دمائہم، جبکہ ہماری تلواریں دشمنوں کے خون سے ٹپک رہی ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اوتی رجالا حدیثی احد بکفر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایسے لوگوں کو دے رہا ہوں جو کفر، جن کا زمانہ کفر سے بہت نیا ہے، یعنی جو کفر سے نئے زمانے والے ہیں، یعنی کفر سے الگ ہو کر کے دامن اسلام میں جلد ہی وہ داخل ہوئے ہیں۔ اتعلفہم، تو میں انہیں اتنا دے کر کے ان کی تعریف کر رہا ہوں، ان کی دلجوئی کر رہا ہوں، ان کی دلداری کے لیے دے رہا ہوں۔ اما ترضون ان یذهب الناس بالاموال، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ لوگ مال لے کر کے جائیں، وترجعون الى رحالکم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم اپنے گھروں کو لوٹو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، ان حضرات نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، قد رضینا، ہم راضی ہیں۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مقام جعرانہ میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو وہاں اس بات کو واضح فرما دیا کہ جو اہل مکہ ہیں جن کے بارے میں تمہارا اعتراض ہے کہ میں انہیں زیادہ دے رہا ہوں، وہی مال لے کر کے یہاں سے مکہ چلے جائیں گے اور میں تمہارے ساتھ مدینہ منورہ چلوں گا، تو لوگ مال لے کر کے جائیں گے اور تم اللہ کے رسول کے ساتھ جاؤ گے، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو؟ تو سب نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہم راضی ہیں۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی، یعنی ہجرت کی فضیلت، اس کی شرافت نہ ہوتی، تو میں انصار میں سے ایک مرد ہوتا، یعنی میں اپنی نسبت مہاجرین کی بجائے انصار کی طرف کرتا۔ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا، اور اگر لوگ ایک وادی میں چلتے اور انصار دوسری وادی یا دوسری گھاٹی میں چلتے، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنصَار، تو میں انصار کی وادی میں چلتا، ان کی گھاٹی میں چلتا، اس لیے کہ انصار کی فضیلت یہ کم نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ حضرات اپنے وطن میں رہ کر کے، اپنے اہل و عیال میں رہ کر کے انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، اور مہاجرین نے اپنے اہل و عیال کو بھی چھوڑا ہے، اپنا وطن بھی چھوڑا ہے، اپنی جائیداد اور اپنے اموال کو بھی چھوڑا ہے، اور دین کی خدمت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے یہ سب کچھ قربان کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو ہجرت کی فضیلت یہ نصرت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اس لیے میں اپنی نسبت انصار کی طرف نہیں کرتا، ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں انصار میں سے ایک مرد ہوتا۔ انصار کا حال کیا ہے؟ الانصار شعار والناس دثار، شعار کہتے ہیں اس کپڑے کو جو اندر پہنا جاتا ہے اور وہ جسم سے ملا ہوا ہوتا ہے، جیسے بنیان ہوتی ہے کہ اندر پہنتے ہیں اور وہ جسم سے ملی ہوتی ہے، اور دثار کہتے ہیں اس کپڑے کو جو اوپر سے پہنا، جو ظاہری طور پر اوپر پہنا جاتا ہے اور اوپر سے کیا نظر آتا ہے، جیسے کرتا مثلا آپ پہنتے ہیں، یہ اوپر ہوتا ہے اور اس کا تعلق جسم سے بالواسطہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا الانصار و شعار، انصار یہ شعار ہیں، یعنی وہ گویا میرے جسم سے متصل ہیں یا اس کپڑے کے درجے میں ہیں جس کا جسم سے اتصال ہوتا ہے، اور باقی دوسرے لوگ یہ دثار ہیں، یعنی اس کپڑے کے درجے میں ہے جس کا اتصال جسم سے بالواسطہ ہوتا ہے۔ انکم سترون بعدی اثرتن، یقیناً تم میرے بعد ترجیح دیکھو گے، یعنی انصار سے آپ نے خطاب فرمایا کہ تم میرے بعد ترجیح دیکھو گے، لوگ ترجیحی سلوک کریں گے، فاصبروا، تمہارے ساتھ ترجیحی سلوک ہو، تم صبر کرنا، حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر تم مجھ سے ملاقات کرنا۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا کننا
مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح، کہ ہم فتح مکہ کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے امان ہے۔ ومن القى السلاح فهو آمن، جس نے ہتھیار ڈال دیا اسے امان ہے۔ فقالت الانصار، تو انصار نے کہا، اما الرجل فقد اخذته رأفۃ بعشیرته ورغبۃ فی قریته، اس ہستی کو، اس ذات بابرکات کو ان کے قبیلے کی محبت اور ان کی بستی کی رغبت نے، چاہت نے پکڑ لیا ہے۔ یعنی ان کا یہ اعلان کرنا، سب کو رعایت دے دینا، یہ اپنے قبیلے سے محبت اور اپنی آبادی سے کی رغبت کی بنیاد پر ہے۔ تو انصار بولے، اس شخص کو، اس ہستی کو، اس ذات بابرکات کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے قبیلے کی محبت اور ان کی آبادی کی رغبت نے پکڑ لیا ہے۔ وَنَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا تو سرکار نے ارشاد فرمایا، تم نے یہ بات کہی ہے، اما الرجل فقد اخذته رأفۃ بعشیرته ورغبۃ فی قریته، تم نے یہ بات کہی ہے کہ اس شخص کو اس کے قبیلے کی محبت اور اس کی آبادی کی رغبت نے پکڑ لیا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، یقیناً میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یعنی یہ جو اعلان میں نے کیا ہے، یہ اپنے قبیلے کی محبت اور آبادی کی بستی کی رغبت کی بنیاد پر یہ اعلان نہیں کیا ہے، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یعنی میں جو کچھ بھی کرتا ہوں اور جو کچھ بھی کہتا ہوں وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اپنی مرضی سے نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ ہاجرت الی اللہ و الیکم، میں نے ہجرت کی ہے اللہ کی جانب اور تمہاری جانب۔ یعنی حقیقت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، تو میں نے جو ہجرت کی ہے وہ اللہ کے حکم کی اطاعت میں کی ہے، اور ظاہری طور پر میں ہجرت کر کے تمہاری طرف گیا ہوں۔ المحیا محیاکم والممات مماتکم، زندگی تمہاری زندگی کے ساتھ ہے اور موت تمہاری موت کے ساتھ ہے۔ یعنی میں زندگی میں اور بعد وفات تم سے الگ نہیں ہوں گا، یعنی زندگی میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور بعد وفات بھی وہیں مجھے دفن کیا جائے گا، اور میں زندگی اور موت، زندگی میں اور زندگی کے بعد تم سے جدا نہیں ہوں گا۔ قالوا واللہ ما قلنا الا ظنا باللہ ورسولہ، ان صحابہ نے عرض کیا، بخدا ہم نے یہ بات نہیں کہی مگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے غلبے کی وجہ سے۔ یعنی ہمیں یہ خطرہ ہوا، ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں ہی اب سکونت اختیار فرما لیں، اس لیے کہ مکہ فتح ہو چکا ہے اور آپ ان کے ساتھ اس طرح کی مہربانی فرما رہے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور مکہ ہی کو اپنی رہائش گاہ بنا لیں اور یہیں سکونت اختیار فرما لیں، اس لیے کہ آدمی کو جس چیز سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس میں وہ بخیل ہو جاتا ہے، وہ کسی کو دینا نہیں چاہتا ہے۔ فَإِلَّا ظِنًّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کے غلبے کی وجہ سے ہم نے یہ بات کہی۔ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يُصَدِّقَانِكُمْ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے رسول یہ تمہاری تصدیق کرتے ہیں، وَيُعْذِرَانِكُمْ، اور تمہارا عذر قبول کرتے ہیں، یعنی تمہارا عذر یہ معقول ہے اور یقیناً تم نے اسی لیے یہ بات کہی ہے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى صبیانا ونساء مقبلین من عرس، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ بچوں اور خواتین کو دیکھا جو کسی شادی سے واپس آ رہے ہیں۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشی کی وجہ سے کھڑے ہو گئے۔ فقال، ارشاد فرمایا، اللہم انتم من احب الناس الیہ، اے اللہ، یہ اللہم یا تو قسم کے لیے ہے یا یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ اللہ تو خوب جانتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، انتم من احب الناس الیہ، تم لوگ یعنی جو سامنے آ رہے تھے، تم مجھے محبوب ترین لوگوں میں سے ہو۔
اللہم انتم من احب الناس الیہ، یہ انتم سے مراد کیا ہے؟ انصار، یعنی انصار مجھے محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں، اور یہ انہی کی خواتین تھیں اور انہی کے بچے تھے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے خوشی میں، اور اس کے بعد یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ تو یہی معنی کر سکتے ہیں، بخدا تم مجھے محبوب ترین لوگوں میں سے ہو، بخدا تم مجھے محبوب ترین لوگوں میں سے ہو، یعنی مراد سرکار کی انصار، یعنی انصار مجھے محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا مر ابو بکر والعباس بمجلس من مجالس الانصار، حضرت ابو بکر اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما انصار کی مجالس میں سے ایک مجلس کے پاس سے گزرے، وہم یبکون، اور وہ حضرات رو رہے تھے۔ فقالا ما یبکیکم، تو ان دونوں حضرات نے پوچھا کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے، کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ فقالوا ذکرنا مجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا، وہ بولے ہمیں اپنے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا یاد آ گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے تھے، ہمیں واعظ کہتے تھے، ہمیں خطاب کرتے تھے۔ اب حضور بیمار ہیں، اب ہمیں کون واعظ کہے گا، ہمیں کون نصیحت کرے گا؟ یہ سرکار کا ہمارے پاس بیٹھنا یہ ہمیں یاد آ گیا، اسی وجہ سے ہم رونے لگے۔ فدخل احدهما علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان میں سے ایک، کہا گیا کہ وہ حضرت عباس تھے اور حضرت ابو بکر وہیں رک گئے تاکہ انہیں تسلی دیں۔ فدخل احدهما علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ فاخبرہ بذلک، اور حضور کو اس کی خبر دی۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد عصب علی راسہ حاشیۃ برد، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے اس حال میں کہ آپ اپنے سر پر چادر کا کنارہ باندھے ہوئے تھے، یعنی پٹی کے طور پر چادر کا کنارہ باندھے ہوئے تھے۔ فصعد المنبر، ممبر پر تشریف لے گئے۔ ولم يصعد بعد ذلك اليوم، اور اس دن کے بعد سے آپ ممبر پر نہیں چڑھے، یعنی اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور ممبر پر تشریف فرما ہو کر کے لوگوں کو خطاب کرنے کا موقع نہیں آیا۔ تو جب حضور ممبر پر تشریف لے گئے، فحمد اللہ تعالی واثنا علیہ، تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا اوصیکم بالانصار، اے لوگو میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، انصار کے تعلق سے میں تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہوں۔ فإنہم کرشی وعیبتی، الکرشوں کا معنی ہوتا ہے معدہ، تو سرکار نے کیوں کہ وہ میرا معدہ اور میرا بیگ ہے۔ عیبہ کہتے ہیں بکچے کو، گٹھری کو، یا کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیگ کو کہتے ہیں عیبہ، کیونکہ وہ میرے معدہ اور میرا بیگ ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ وہ میرے رازدار ہیں اور وہ میرے مددگار ہیں، معاون ہیں، وہ میری حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ بیگ میں جو چیز رکھی ہوتی ہے تو بیگ ان چیزوں کی حفاظت کرتا ہے گرد و غبار سے اور دوسری چیزوں سے۔ اسی طرح سے یہ انصار میری مددگار ہیں، میرے محافظ ہیں۔ اور پیٹ کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ راز ہوتی ہے، تو کرشی کہنے میں کنایا ہے کہ وہ میرے رازدار ہیں۔ فَإِنَّهُمْ کرشی وعیبتی، کیونکہ یہ میرے رازدار ہیں اور میرے مددگار ہیں۔ وقد قضوا الذی علیہم، اور انہوں نے وہ چیز پوری کر دی ہے جو ان پر واجب تھی۔ وبقی الذی لہم، اور وہ باقی رہ گیا ہے جو ان کے لیے ہے، یعنی جو حق ان پر تھا اسے انہوں نے ادا کر دیا ہے اور جو ان کا حق ہے وہ باقی ہے۔ فاقبلوا من محسنہم، تو ان میں جو احسان کرنے والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان سے قبول کرو۔ وتجاوزوا عن مسیئہم، اور جو ان میں خطا کار ہوں ان سے درگزر کرو، یعنی ان میں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر کرو، اور جو یہ نیک کام کریں اور اچھا عمل کریں اسے کیا ان کی طرف سے قبول کرو۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، فرمایا خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات فیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اس بیماری میں جس میں آپ کا وصال ہوا باہر تشریف لائے۔
حتی جلس علی المنبر، یہاں تک کہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، فحمد اللہ واثنى علیہ، تو اللہ کی حمد و ثنا کی، ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، اما بعد، یعنی حمد و صلات کے بعد، فإن الناس یکثرون، یقیناً لوگ بڑھیں گے، ویقل الانصار، اور انصار گھٹیں گے۔ ظاہر ہے کہ انصار وہ خاص جماعت ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کی، تو اور لوگ تو بڑھیں گے، لیکن انصار جو مدد کرنے والے ہیں، جو اللہ کے رسول کے انصار ہیں، بلا شبہ وہ کم ہوتے جائیں گے، دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے۔ حتی یکونوا فی الناس بمنزلۃ الملح فی الطعام، یہاں تک کہ انصار لوگوں کے درمیان ایسے ہوں گے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے، کہ کھانا زیادہ ہوتا ہے اور نمک تھوڑا سا اس میں ملتا ہے، ایسے ہی انصار کی حالت ہوگی، یہ تھوڑے ہوں گے اور باقی لوگ زیادہ ہوں گے۔ فمن اُلِّیَ مِنکم شیئا، تو تم میں سے جسے کسی شے کا والی بنایا جائے، حاکم بنایا جائے، یضر فیہ قوما وینفع فیہ آخرین، کہ جس منصب میں وہ کسی قوم کو نقصان پہنچا سکے اور دوسروں کو نفع دے سکے، فلیقبل من محسنہم ولیتجاوز عن مسیئہم، تو اسے چاہیے کہ ان میں احسان کرنے والوں کی طرف سے قبول کرے اور ان میں جو غلطی کرنے والے ہیں ان سے درگزر کرے، تجاوز کرے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ گویا ان میں جو اچھے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان کا بھی لحاظ رکھیں، اور جو خطا کر دیتے ہیں، غلطی کرنے والے ہیں، تو ان کا بھی لحاظ رکھیں اور اسے درگزر کریں۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وعن زید بن ارقم قال، اور حضرت زید ابن ارقم سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر للانصار، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ولابناء الانصار، اور انصار کے بیٹوں کی مغفرت فرما، وابناء ابناء الانصار، اور انصار کے پوتوں کی مغفرت فرما۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن ابی اسید قال، ابو اسید سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر دور الانصار بنو النجار، انصار کے گھروں میں سب سے بہتر گھر یہ بنو النجار کا ہے، پھر بنو عبد الاشہل کا ہے، پھر بنو الحارث کا، پھر بنو الحارث ابن الخزرج کا ہے، پھر بنو ساعدہ کا ہے، وفی کل دور الانصار خیر، اور انصار کے تمام گھروں میں خیر ہے، یعنی انصار کے جتنے بھی گھر ہیں یہ سب میں خیر ہے، سب بہتر ہیں، لیکن ان میں سب سے بہتر یہ بنو النجار ہیں، اور اس ترتیب سے بیان فرمایا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن علی قال، اور حضرت علی سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا والزبیر والمقداد، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اور زبیر اور مقداد کو بھیجا۔ وفی روایت وابا مرثد بدل المقداد، اور ایک روایت میں مقداد کے بدلے ابو مرثد کا ذکر ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اور زبیر کو اور ابو مرثد کو بھیجا۔ فقال انطلقوا حتى تأتوا روضۃ خاخ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ چلو یہاں تک کہ روضہ خاخ پہنچ جاؤ۔ خاخ ایک باغ کا نام ہے، تو فرمایا یہاں تک کہ تم روضہ خاخ پہنچ جاؤ، یا روضہ خاخ یہ پورا ایک جگہ کا نام ہے۔ فإن بها زعینہ معها کتاب فخذوه منها، کیونکہ وہاں یعنی روضہ خاک میں ایک ہودج سوار خاتون ہے، اس کے ساتھ ایک خط ہے، تم لوگ اس خاتون سے وہ خط لے لو۔ فانطلقنا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم چلے، یتعادى بنا خیلنا، ہمارے گھوڑے ہمیں تیزی کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، حتى اتینا الى الروضہ، یہاں تک کہ ہم روضہ خاک آ گئے۔ فَإِذَا نَحْنُ بِالزَّعِينَ، تو ہم حوض نشین خاتون کے پاس تھے۔ فَقُلْنَا، ہم نے کہا، اخرج الکتابہ، خط باہر لاؤ۔ قالت ما معی من کتاب، اس خاتون نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ،
ہم نے کہا کہ ضرور تو خط نکالے گی یا ضرور تو اپنے کپڑے اتارے گی، یعنی اگر تو ایسے آرام سے خط نکال کر کے نہیں دیتی ہے تو ہم جامہ تلاشی لیں گے اور تیرے کپڑے اتروا کر کے چیک کریں گے۔ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ إِقَاسِهَا، جب اسے یقین ہو گیا کہ اب خط نکالے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ یہ لوگ برہنہ کر کے بھی خط نکال سکتے ہیں، تو اس خاتون نے اپنے بال کے جوڑوں سے خط نکالا۔ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ إِقَاسِهَا، تو اس نے خط اپنے جوڑے سے نکالا اور دے دیا۔ فَأَتَيْنَا بِهِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ خط لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاتِبِ بِنْ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تو اس خط میں تھا کہ یہ خط حاتب ابن ابو بلتعہ کی جانب سے کچھ مشرکین کے نام، اہل مکہ کے بعض مشرکین کے نام۔ اب یہ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ خط حضرت حاتب ابن ابو بلتعہ نے لکھا ہے اور مشرکین مکہ کے نام لکھا ہے۔ اس میں تھا کیا؟ یخبرہم ببعض امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس خط میں مشرکین مکہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض امور کی خبر دے رہے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حاتب ما ھذا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاتب یہ کیا ہے، یعنی یہ خط تم نے لکھا ہے؟ فقال یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، لا تعجل علیہ، آپ میرے خلاف فیصلہ کرنے میں جلدی نہ فرمائیں، انی کنت امرأ ملصقا فی قریش، میں قریش کا حلیف مرد تھا، یعنی میں قریش کے ساتھ میرا کوئی نسبی رابطہ نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا، میں ان کا حلیف تھا۔ ولم اکن من انفسہم، میں ان میں سے نہیں تھا۔ وکانا من معک من المہاجرین لہم قرابۃ، اور آپ کے ساتھ جو مہاجرین ہیں ان کے لیے قریش سے قرابت ہے۔ یحمون بها اموالہم واہلیہم بمکہ، جس قرابت کی وجہ سے قریش ان کے اموال اور ان کے اہل خانہ کی حفاظت کرتے ہیں مکہ میں۔ فاحببت، تو میں نے چاہا، اذ فاتنی ذلک من النسب، اگر یہ چیز نسب کی وجہ سے فوت ہے، نسبی قرابت نہیں ہے ان کے درمیان میری، تو میں ان میں کوئی احسان کر دوں، ان اتخذ فیہم یدن، کہ میں ان پر کوئی احسان کر دوں، یحمون بها قرابتی، جس کے ذریعہ وہ میری قرابت کی حفاظت کریں۔ وما فعلت کفرا ولا ارتدادا عن دینی، میں نے یہ کام اپنے دین سے پھرنے اور کفر کی بنیاد پر نہیں کیا ہے، ولا رضا بالکفر بعد الاسلام، اور نہ ہی اسلام کے بعد کفر سے راضی ہونے کی وجہ سے کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قد صدقکم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً حاتب ابن ابو بلتعہ نے تم سے سچ کہا ہے، یعنی جو اس نے بیان کیا ہے بالکل سچی بات ہے، اسے اسلام سے اب بھی وہ مسلمان ہے، اسلام سے پھرا نہیں ہے اور اسلام کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، لیکن یہ خط بھیجنا اسی غرض کی وجہ سے تھا جو غرض اس نے بیان کی ہے۔ فقال عمر دعنی یا رسول اللہ عذیب عنق ھذا المنافق، حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس منافق کی گردن مار دینے دیجیے، یعنی مجھے آپ چھوڑ دیں تاکہ میں اس منافق کی گردن مار دوں، یہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور ہمارے راز سے دشمنوں کو باخبر کر رہا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قد شہد بدرا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بدر میں حاضر ہو چکے ہیں، یعنی حاتب ابن ابو بلتعہ یہ غزوہ بدر میں حاضر رہے ہیں۔ وما یدریکا، اور تمہیں کیا پتا، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اہل بدر پر مطلع تھا، اسے اچھی طرح سے معلوم تھا یہ کیا کریں گے۔ اس کے بعد بھی اللہ نے ارشاد فرمایا اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو، فقد وجبت لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے فقد غفرت لکم، کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے، یعنی جو چاہو تم کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔
فانزل اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ. یعنی یہ مشرکین مکہ یا یہ مشرکون کفار یہ میرے بھی دشمن ہیں، تمہارے بھی دشمن ہیں، تم انہیں دوست نہ بناؤ، تم ان پر اس طرح کا کوئی احسان نہ کرو اس لیے کہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. اس حدیث پاک سے صاف طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ حضرت حاتب ابن ابو بلتع نے کسی کو اس بارے میں بتایا نہیں تھا اور خفیہ طور پر انہوں نے خط ارسال کیا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو گیا اور آپ نے وہ خط لانے کے لیے آدمی بھیج بھی دیے، اور یہ بھی آپ کو معلوم تھا کہ جب تک یہ حضرات وہاں پہنچیں گے اس وقت خاتون کہاں ہوں گی. اور حضرت حاتب بن ابو بلتع نے جو بیان دیا اس کو بھی اچھی طرح سے جان لیا اور اس کی تصدیق فرمائی کہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. اس سے معلوم ہوا کہ حضور دلوں کی باتوں سے بھی باخبر ہیں. بس آج کا آپ کا سبق پورا ہوا، اب آگے انشاءاللہ کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.